بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اردو کا ٹیچر مظہر باز سعیدی۔ آج ہم مضمون پڑھیں گے، اس کا نام ہے اسوہ حسنہ۔ مضمون کا نام ہے اسوہ حسنہ۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اسوہ حسنہ کہ اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ بیزاری کا درس ملے گا، حسن معاملہ، عفاء عہد، امانت و دیانت، مساوات و ایثار، شجاعت و فصاحت، بلاغت، آپ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نمایاں خصوصیات کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بلند درجے پر فیض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے درجے پر فیض ہیں۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی کچھ نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ صداقت و سچائی۔ صداقت و سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کا لازمی جزو تھی۔ لوگ آپ کو صادق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا اہم واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں سے کہا، کیا تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ لوگوں نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن کیا کروں، تمہاری باتوں پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت و دیانت کا پیکر تھے۔ لوگ آپ کو امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں ویسے ہی لٹاتے جیسے وہ رکھواتے تھے۔ دشمن اپنی دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کی اتنی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کام کے لیے چھوڑ گئے تھے، حالانکہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے سلسلے میں اپنے اور بیگانے میں کوئی فرق نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتبار کرتے تھے۔ ایک بار قبیلہ مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ سے اس کی سفارش کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل مٹ گئے، کیونککہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو وہ چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا تو سزا پاتا۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی یہی سزا دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ ایک بار ایک یہودی اور ایک مسلمان کا کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ دونوں فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، کیونکہ یہ مساوات کا تقاضا تھا۔ ایک بار قبیلہ بنو طلبہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے۔ ایک صحابی نے کہا، انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کروایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ شفقت اور رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا عنصر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پوری کائنات کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی میوہ آتا تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دیتے، جو اس وقت محفل میں موجود ہوتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں مصروف تھے کہ سامنے سے نواس رسول لڑکھڑاتے ہوئے آپ آئے۔ آپ نے خطبے کو روک کر انہیں اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے۔ اگر راستے میں بچے مل جاتے تو آپ انہیں بھی سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے۔ ایک بار ایک صحابی نے چڑیا کا انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہیں رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ علم و بردباری کی سیرت طیبہ کا خاص پہلو تھا۔ ایک بار ایک بدو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال چاہیے، تمہارے پاس جو مال ہے وہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا بے شک اللہ کا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا اسے ایک اونٹ پر جو اور کھجوریں لاد دو۔ ایک بڑھیا روزانہ آپ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ وسلم اسے کچھ نہ کہتے۔ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ وسلم نے نہ صرف اس کی تیمارداری کی بلکہ اس کے گھر کا کام بھی کیا۔ وہ بڑھیا آپ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ سفر طائف میں جو کچھ آپ وسلم کے ساتھ ہوا اس پر صبر کرنا اور دشمنوں کو دعا دینا کسی عام آدمی کا کام نہیں، لیکن آپ وسلم نے انہیں دعا دی، خدا انہیں ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ آپ وسلم سخاوت میں بھی مثال تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آپ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان مبارک میں تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ کبھی کسی شخص کو 100 اونٹ اور بکریوں کا ایک گلا بخش دیا کرتے تھے۔ ایک بار 90,000 درہم ہے جو چٹائی پر ڈال دیے، جو سائل آتا اسے عطا کیے جاتے، حتیٰ کہ وہ سب ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک پسند فرماتے، سادہ مگر صاف ستھرا لباس پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ دوہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ شرم و حیا تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف تیز نگاہ سے نہ دیکھتے تھے اور کسی کو ایسی بات نہ فرماتے تھے جو اس کو ناپسند ہو۔ ایک روایت کے مطابق آپ کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ وہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دلیر اور بہادر تھے۔ مدینہ میں قیام کے دوران ایک بار رات کو شور سنائی دیا، لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، ایک قافلہ ہے جو شہر سے باہر اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے۔ جنگ حنین میں جب دشمن حملہ آور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ آپ انتہائی متقی پرہیزگار تھے۔ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے اور اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا مضمون اسوہ حسنہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے افضل قول فعل کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے بردبار اور صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم مذکر مؤنث کی طرف آتے ہیں۔ مذکر مؤنث صفحہ نمبر 27 اور کچھ 27 میں، اگلا صفحہ 28 میں ہے۔ اونٹ اونٹنے، بنجارا بنجارن، بچھڑا بچھیا، استاد استانی، بطخہ بطخ، براتی براتن، اداکار اداکارہ، بندر بندریا، بھنگی بھنگن، بکری بکرا بکری، بندہ بندی، پارسی پارسن، چمار چمارن، چوکیدار چوکیدارانی، خان خانم، دھوبی دھوبن، سید سیدانی، کسائی کسائن، گدھا گدھی، مغل مغلانی، نواسا نواسی، تایا تائی، چچا چچی، خالو خالہ، رنڈوا رانڈ، ساتھی ساتھن، فرنگی فرنگن، کتا کتیا، مور مورنی، نائی نائن، نوکر نکرانی، کبوتر کبوتری، گوالا گوالن، مامو ممانی، مہتر مہترانی، ناگ ناگن۔ عزیز طلباء، آج کا یہ لیکچر جس کے اندر ہم نے اس فیصلہ مضمون پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مذکر مؤنث پڑھے، آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام۔